یہ نکل کر جائے گا کہاں؟ نہ یہ میری زمین سے باہر جا سکتا ہے، نہ یہ میرے آسمان سے باہر جا سکتا ہے۔ تو وہ فرعون کو بھی اپنا ہی بندہ گردانتا ہے، نمرود و شداد کو بھی اپنا ہی بندہ گردانتا ہے، اور آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل کو اور کل انبیاء کو بھی اپنا بندہ گردانتا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں، آئے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ میں دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ دیکھیے یہ ہماری نفسیات کا علاج ہمارا پیدا کرنے والا کر رہا ہے۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی دعا کی قبولیت کے لیے ہماری آواز کے ساتھ ساتھ ہماری نظریں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ کسی بھی مکتب کا انسان ہو، وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مانگتا ہے تو اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان میں چھپا ہوا ہے جو اوپر سے عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ انسانیت کی عقل کے مطابق ایک چیز پر نقطہ اتحاد قائم کرنا چاہیں تو کم سے کم ایک بات پر تمام انسانوں کا بلا اختلاف مذہب اس بات پر اقرار ہے، اس بات پر اتحاد ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کو، عطا کرنے والے کو اپنے سے اتنا بلند سمجھتا ہے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے، وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے گویا کوئی عطا کرنے والا آسمان میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ یہاں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تم مجھے آسمانوں کی بلندیوں میں تلاش نہ کرو، میں تو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہوں، اتنا قریب ہوں، تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تمہارے قریب ترین ہوں۔ کوئی اور اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تم سے قریب ہوں۔ وہ خالق و مالک ہو کر ہم سے اپنی قربت کا اعلان کر رہا ہے، تو وہ تمام بندوں سے قریب ہے۔ یہ ایک بندے ہیں، یہ ایک قسم ہو گئی بندوں کی کہ وہ ہر بندے سے قریب ہے، موسیٰ سے بھی قریب ہے، فرعون سے بھی قریب ہے، ابراہیم سے بھی قریب ہے، نمرود و شداد سے بھی قریب ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ بندے کون سے ہیں جو اس سے قریب ہیں۔ کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے قریب ہے، یہ شان ربوبیت ہے، یہ کمال الوہیت ہے کہ اللہ ہر بندے سے قریب ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ یہ پتا چلے کہ کون سا بندہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے، اور جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوگا، جتنا قریب ہوگا، اس کے تصرفات اتنے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنے پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوگا اس کے تصرفات، اس کے اختیارات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اگر کوئی سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا لے، اگر کوئی ستارے کو اپنے دروازے پر بلا لے، اگر کسی دروازے پر ملک روٹیاں مانگتے ہوئے نظر آئے، تو اس بات کا اعلان ہے کہ یہی وہ بندے ہیں جو اپنے رب سے بہت قریب ہیں۔ درود بھیجیے گا باہر سے بلا۔ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کی آواز کو سنتا ہوں، ان کی آواز کا جواب دیتا ہوں۔ بس مجھے پکارو، مجھے آواز دو، یقین کے ساتھ پکارو، ایمان کے ساتھ پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور جب مجھے پکارو تو میرا ایمان بھی رکھو، مجھ پر یقین بھی رکھو کہ میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے کرم گستری کی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور بالیقین اللہ بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اتنے مسائل حیات کو نپٹاتا چلا جاتا ہے کہ بندے گن نہیں سکتے۔ مگر یہ بندے کی فطرت ہے کہ جو کام بغیر کسی طلب کے پورے ہو رہے ہیں انہیں نہیں گنتا بندہ۔ یہ نہیں گنے گا میں 60 برس کا ہو گیا، میں 50 برس کا ہو گیا،
میں 40 برس کا ہو گیا. یہ نہیں گنے گا اس 40 برس میں کوئی دن میں بھوکا نہیں رہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے تن پر کپڑا نہ ہو, میرے سونے کے لیے بچھونا نہ ہو, میرے جو میں نے چاہا کبھی میں بھوکا سویا نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو. اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا. بن مانگے یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. مگر بندہ اس کو نہیں گردانے گا. مگر جب بندہ کوئی ایک ایسا سوال کرے کہ جو پورا ہونے میں دیر ہو جائے یا پورا نہ ہو, تو بندہ اس سوال کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ ہم نے تو جناب, اگر اس نے 50 سال کی زندگی دی تو کیا بات کیا, اس نے تو ہم کو اکیلے کو پیدا کیا ہے, دنیا ہی کو پیدا کیا ہے. نہ جانے کتنے لوگ 50 کیا 100 سال کے ہو گئے, کوئی ہمارے اوپر خاص احسان ہے. ہم نے تو یہ دعا مانگی تھی, پوری نہیں ہوئی. جو ایک حاجت اٹکی ہوئی ہے اس پر اللہ سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے, اور جو بن مانگے اللہ عطا کیے چلا جا رہا ہے اس کو بندہ شمار بھی نہیں کرتا, شمار بھی نہیں کرتا. اللہم صلی علی دنیا میں آپ دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ حضرات کے مشاہدے میں آئی ہوگی یہ بات, کہ بہت محبت کرنے والا قریبی عزیز دوست بزرگ رشتہ دار اور کوئی سیاسی رہنما اور کوئی اپنے لیے دیگر مسائل حل کرنے والے افراد آپ سے کہتے ہوں گے, عام زندگی میں کہتے ہوئے ملتے ہیں, حضور جو آپ حکم فرمائیں, کبھی حکم فرمائیں, کبھی میرے لائق کوئی خدمت ہو آپ مجھے یاد کیجئے گا, کبھی آپ خدمت ہو آپ یاد کیجئے گا. کتنے کہنے والے ملتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیے, وہ ایک دفعہ کام آ جائیں گے. بہت زیادہ کھلے دل کا ہوگا, وسعت قلبی کا مالک ہوگا, دوسری دفعہ کام آ جائے گا, پھر تیسری دفعہ کام آ جائے گا, پھر چوتھی دفعہ کام آ جائے گا. مگر ایک نہ ایک وقت وہ بالآخر انسان کو, سائل کو جواب دے گا کہ یار کیا میں نے زندگی بھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, بھائی کسی اور کو جا کے دیکھ لو. ایک کام کر دیا, دوسرا کام کر دیا, تیسرا کام کر دیا, اب کسی اور کو جا کے دیکھ لو. میں اور بھی مجھے اور بہت سے افراد ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, اگر میں صرف آپ ہی کا کام کرتا رہوں گا تو باقیوں کا کام کیسے کروں گا. گویا ہر کام بنانے والا, ہر کام آنے والا ایک وقت ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ میں اب آپ کے کام نہیں آ سکتا. مگر وہ ایسا کام آنے والا ہے, وہ ایسا کام آنے والا ہے کہ وہ کبھی اپنے سامنے سوال کرنے والے کو یہ کہہ کے واپس نہیں لوٹاتا کہ 50 سال ہو گئے تجھے مانتے ہوئے شرم نہیں آتی, واپس چلا جا. درود بھیجیے گا باہر سے بلند. مانگے ہی چلا جا رہا ہے, کتنا مانگے گا, اتنا میں نے کچھ دے دیا, آل اولاد دے دی, زندگی دے دی, صحت دے دیا, جاؤ حشم دے دیا, تصرفات دے دیے, رہنے کو گھر دے دیا, کھانے کو روٹی دے دی, پہننے کو کپڑے دے دیے, اب اور تجھے کیا چاہیے. اب تیری حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیوں مانگ رہا ہے. نہیں, وہ مانگنے پہ ناراض نہیں ہوتا, اس کا کمال عطا دیکھیے, شان ربوبیت دیکھیے کہ وہ مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا کہ بندہ کیوں مانگ رہا ہے, وہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگ رہا. وہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگ رہا ہے. وہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جا کیوں رہا ہے, میرے علاوہ کسی اور سے مانگ کیوں رہا ہے. تو مجھ سے ہی مانگ, میں دوں گا تجھے. جب میں نے پیدا کیا ہے تو حاجتیں بھی میں ہی پوری کروں گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, میرا ایمان بھی رکھو, مجھے یقین کے ساتھ پکارو. بہت زندگی کی سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اس رات گئے, آپ کی سماعتیں بیدار ہیں, آپ کے نصیب بھی ایسے ہی جاگتے رہیں اور قسمتوں کو بھی ایسے ہی چار چار لگتے رہیں, حاجتیں پوری ہوتی رہیں, دعائیں قبول ہوتی رہیں. درود بھیجیے گا باہر سے بلند. آگے آئیے میری بھائی. تو
اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا کہ اس سے بار بار کیوں مانگ رہا ہے. 5 وقت نماز میں مانگتا ہے، اس کے وقت اٹھتے بیٹھتے جب کوئی حاجت اٹک جاتی ہے پھر مانگتا ہے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے. وہ زیادہ مانگنے پر زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ زیادہ مانگنے پر زیادہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے طلب نہیں کرتے تو مجھے بھی ان سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں، ان کی بندگی مجھے خدا نہیں بنائے ہوئے ہے. یہ مجھ سے حاجتیں پیش کریں، مجھ سے حاجتیں طلب کریں تو مجھے پکارو، یقین کے ساتھ پکارو، ایمان کے ساتھ پکارو. کیوں ایمان کے ساتھ پکارو؟ یقین کے ساتھ کیوں پکارو؟ عام زندگی کا تجربہ آپ اپنے کام میں لائیے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا اپنے گھر میں یا دیکھنے میں آئی ہوگی یہ بات کہ ایک شخص چادر اوڑھے سو رہا ہے یا لحاف اوڑھے سو رہا ہے، سگریٹ پینے والا، چین اسموکر. اس نے قریب سے گزرتے ہوئے کسی کی آہٹ محسوس کی اور کہا کہ اے فلاں شخص، اے بھائی ذرا مجھے ماچس دے دینا. ماچس کیا ہے؟ آج بھی سستی ترین اشیاء میں سے ایک چیز ہے. نہ زیادہ تقاضا کرنی پڑے گی، اگر جیب میں نہ بھی ہو تو قریب کہیں رکھی ہوگی اٹھا کے لا دے گا. مگر سوتے ہوئے شخص کو، اتنے مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں کیا سوتے ہوئے شخص کو کوئی انسان ماچس حوالے کر دے گا؟ سوال ہے، کوئی سوتے ہوئے شخص کو ماچس دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ سو رہا ہے. جزاک اللہ، مولا آپ کو خوش رکھے. اس لیے سو رہا ہے. جب سوتے ہوئے شخص کو جو غفلت میں ہو، جو سو رہا ہو، تو ایک انسان اس کو ماچس نہیں دیتا. کس لیے نہیں دیتا؟ اس سے پوچھئے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا کیسے دے دے بھائی، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ سو رہا ہے، یہ ہوش میں کہاں ہے. اگر اس وقت اس کی حاجت پوری کر دی گئی تو اس کی حاجت تو پوری ہو جائے گی مگر اس کو نقصان پہنچے گا، اس کو ضرر پہنچے گا. تو جو غفلت میں طلب کر رہا ہوتا ہے اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ اس کے فائدے کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے. جب بندہ بندے کو عالم غفلت میں کوئی چیز نہیں دے سکتا تو وہ خالق و مالک غافل بندے کو کیسے عطا کر دے؟ وہ خالق و مالک غافل بندے کو کیسے عطا کر دے؟ اس لیے وہ انتظار کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے ایمان کے ساتھ پکارو، مجھے یقین کے ساتھ پکارو، تاکہ جب تم پکارو تو تمہیں یہ اعتبار ہو کہ تمہاری آواز سنی جا چکی ہے، تمہاری حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی. مجھے ایمان کے ساتھ پکارو لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ قرار دے دیے جاؤ یا ہدایت یافتہ افراد میں شامل کر لیے جاؤ. یعنی جو اس کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے، جو اس کی بارگاہ میں حاجت پیش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ یقین دلا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو تم ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوگے، تم ہدایت یافتہ افراد میں شمار ہوگے. اور یہ ہمارے مکتب کا اختصاص ہے، مکتب اثنا عشریہ جعفریہ کا، 12 اماموں کے ماننے والوں کا یہ اختصاص ہے کہ ہمارے ہاں دعا باقاعدہ دینی نصاب میں شامل ہے، دینی کتب میں شامل ہے، دینی تعلیمات میں باقاعدہ ایک جلد ہے کتاب الدعا، پوری جلد ہے جو دعا پر مشتمل ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کن اوقات میں دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا مانگنی، ہر دعا، یعنی اتنی حاجتیں نہیں ہیں جتنی دعائیں ہمیں اماموں نے تعلیم کر دی. لوگ تو محتاج ہوتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام ہے یہ بتا دیجئے، یہ کام ہے یہ بتا دیجئے. اور ہم جس در پہ بیٹھے ہوئے ہیں
دروازے آل محمد، وہ پوچھنے سے پہلے ہی بتا چکے کہ اگر اولاد چاہیے تو یہ دعا پڑھو، رزق چاہیے تو یہ دعا پڑھو، صحت چاہیے تو یہ دعا پڑھو۔ دن کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، صبح کی دعا ہے، ہر نفس کی دعا ہے، ہر دن کی دعا ہے، ہر رات کی دعا ہے، ہر مقام کی دعا ہے، ہر ساعت کی دعا ہے، ہر حاجت کی دعا ہے۔ محمد آل محمد بلند صلوات۔ اور امام نے ہمیں منع کیا ہے کہ جب بارگاہ الہی میں تم گڑ گڑاؤ تو اپنی طرف سے کلمات بنانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، اپنی طرف سے تم کچھ نہ کہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے، اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ جب کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں یا کسی ادارے میں ملازمت کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو کسی سے لکھواتے ہیں نا، اور اگر لکھی ہوئی اپلیکیشن ہو تو اس سے متعلقہ آدمی کو دکھاتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن میں نے لکھی ہے، اس ادارے میں دے رہا ہوں، اس کام کے لیے دے رہا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شخص اس ادارے کے تمام افسران کے مزاج کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اپلیکیشن کن مراحل سے گزرے گی۔ وہ یہ بتائے گا کہ جناب آپ نے اس کو فلاں ڈیزگنیشن پر ایڈریس تو کیا ہے، مگر نیچے آپ سی سی کر کے یہ 4-5 افراد ہیں، 4-5 ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ کاپیاں بھیجتے ہیں۔ کرے گا تو کام وہی، مگر ان کو بھی بھیجتے ہیں کیونکہ یہ پروسیس ایسے ہی ہوتی ہے، یہ اپلیکیشن ایسے ہی پروسیس ہوتی ہے۔ اب کوئی اس سے نہیں کہتا کہ جب کام کرنے والا وہی ہے تو ہم یہ سی سی کر کے 4 کاپیاں بنا کر علیحدہ خرچہ کیوں کریں؟ تو ہر ایک یہی کہے گا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر محکمے کی ایک کارروائی کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس محکمے کے اندر کا آدمی ہے، وہ اس محکمے کے اندر کا آدمی ہے جو بتا رہا ہے۔ تو ہمیں جو آل محمد نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ باہر کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ جیتے رہیے ماشاءاللہ، یا علی عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ آپ ایک اپلیکیشن بنا کے کتنے لوگوں کو کاپی بھیجتے ہیں؟ ہم ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے متعدد وسیلے، پھر پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں، شہداء کا واسطہ دیتے ہیں، صدیقین کا واسطہ دیتے ہیں، صالحین کا واسطہ دیتے ہیں، انبیاء کا واسطہ دیتے ہیں، تاکہ کوئی واسطہ، جتنے واسطے جمع ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہماری اپلیکیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ کبھی شہید کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں شرم آتی ہے، یہ بے شک گناہگار ہوگا مگر ہمیں شرم آتی ہے۔ کبھی صالحین کہیں گے، کبھی انبیاء کہیں گے، کبھی ائمہ کہیں گے، اور جب اتنے سفارشی جمع ہو جائیں گے اور اللہ خود یہ غور کرے گا کہ یہ صرف میری ہی بارگاہ میں نہیں گڑ گڑا رہا ہے بلکہ یہ میرے اتنے پاکیزہ بندوں کے واسطے لے کر آ رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ دعا وہ کرو جو ہم نے تمہیں تعلیم کی ہے، کلمات وہ ادا کرو۔ کس لیے؟ کس لیے دعائے صباح پڑھیں؟ کس لیے دعائے کمیل پڑھیں؟ کس لیے دعائے مشلول پڑھیں؟ کس لیے دعائے نور پڑھیں؟ کس لیے دعائے سماعت پڑھیں؟ اور کتنی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ مختصر سے مختصر دعا اور طویل سے طویل دعا کس لیے پڑھیں؟ کوئی ہے اس دنیا میں جو یہ بتا دے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے تا دم مرگ ایمان زائل نہ ہونے کے لیے کوئی دعا ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں تمہارا ایمان تا دم مرگ زائل نہیں ہوگا؟ کسی کے پاس نہیں ہو، ہمارے پاس ایسے ہستیاں ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو ایمان لاتے نہیں ہیں بلکہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ درود بھیجیے گا باہوں سے بلند۔ ہمارے
مکتب میں جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ کون کب اسلام لایا کون کب ایمان لایا. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو تعلیم دی. جب جبرائیل مجسم ہوئے، جبرائیل کی عالم انوار میں نوری تقسیم مکمل ہوئی اور اللہ نے پوچھا کہ اے میری مخلوق یہ بتا کہ تو کون ہے. تو جبرائیل حیران ہے کہ یہ کیسی آواز ہے، میں کون ہوں، میں کس مقام پر ہوں، میں کیا ہوں. اس وقت مولائے متقیان نے عالم ارواح میں جبرائیل کو یہ تعلیم کیا کہ کہہ دے جبرائیل کہ انتا رب جلیل و انا عبد ذلیل و انا جبرائیل. کہہ دے کہ تو رب جلیل ہے، میں جبرائیل ہوں، میں عبد ذلیل ہوں. درود بھیجیے گا باوز والا. تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. انہوں نے ہمیں دعا تعلیم کی کہ تا دم مرگ تا لبے گور تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا. اور بزرگان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، کمسن بھائیوں، یہ بڑی اہم بات ہے. بالخصوص شاید جب یہ دعا تعلیم کی گئی ہو تو اس وقت ایمان و اسلام اتنے خطرات سے دوچار نہ ہو جتنا ایمان و اسلام انفرادی طور پر ہر انسان کا آج خطرے سے دوچار ہے. پہلے ایک شیطان تھا جو بہکاتا تھا، اب نہ جانے کتنے شیطان ہیں جو بہکانے والے ہیں. اس نام سے اس نام سے، انگریزی ناموں سے، اردو ناموں سے، ہر جگہ جگہ گھر گھر اور گھر میں 24 گھنٹے شیطان ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. ایسے عالم میں اگر انسان ایمان سے ہاتھ اٹھا لے تو انسان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ عجیب بات ہوگی جس کا کوئی نگہبان نہ ہو. الحمدللہ ہمارے نگہبان ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو. کسی اور کے پاس نسخہ ہو یا نہ ہو، میرے مولا نے بتایا کہ اے مفضل ابن عمر، آج کل لوگ ایمان سے خالی مر جاتے ہیں. کسی کو تو اپنے ایمان کا نہیں پتا ہوتا. ایمان وہ ہے جو دوسروں کے ایمان کی خبر رکھتا ہے، مخلوق خدا کے ایمان کی خبر رکھتا ہے، خلق خدا کے ایمان کی خبر رکھتا ہے. آج لوگ ایمان سے خالی دنیا سے گزر جاتے ہیں. یہ مرنے والے مسلمانوں کی طرح سے مرتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اپنے عمل کی بدولت دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اے مفضل، اس طرح کی موت سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو. کہا مولا اس کا کیا طریقہ ہے؟ 1000 برس کی عبادتیں نہیں بتائیں، ایک مختصر سا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اے مفضل، وقت خواب بستر پر جانے سے پہلے نماز عشاء کے بعد یہ کلمہ مختصر 3 مرتبہ زبان پر جاری کر لو. انشاءاللہ میں ضامن ہوں تا وقت مرگ، امام معصوم فرما رہے ہیں، تا وقت مرگ تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا. درود بھیجیے گا باعث والا. جو دعائے غریق کے نام سے کتابوں میں جملہ محفوظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بس یہ کلمہ مختصر 3 مرتبہ نماز عشاء کے بعد بندہ زبان پر جاری کرے یا بستر پر سونے سے پہلے اپنی زبان پر جاری کر لے، انشاءاللہ تا وقت مرگ اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا. تو ہمیں معصوم نے اتنی دعائیں تعلیم کی. جس چوتھے امام کی یہ مجلس اول و آخر سب مل کر شایان شان اہل بیت صلوات بھیج دیجیے گا. میرے چوتھے امام کی کتاب صحیفہ کاملہ، دعاؤں کے مجموعے کی کتاب، 100 سے زیادہ دعائیں ہیں. اور آپ اپنے دل میں حاجت سوچئے کہ میں اس حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو کن الفاظ میں پکاروں.
انشاءاللہ جب صحیفہ کاملہ کھولیں گے تو اس میں وہ اس کی فہرست میں اس عنوان سے دعا موجود ہوگی. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کی حاجت کے عنوان سے دعا موجود ہوگی، بلکہ اگر صبح پکارنا چاہتے ہیں صبح کے عنوان سے دعا موجود ہوگی، وقت ظہر میں پکارنا چاہتے ہیں ظہر کے نام سے دعا موجود ہوگی، عصر کی ساعت میں پکارنا چاہتے ہیں عصر کی ساعت کی دعا موجود ہوگی، مغرب میں پکارنا چاہتے ہیں مغرب کی دعا موجود ہوگی، عشاء کے بعد پکارنا چاہتے ہیں. یعنی جب آپ اللہ کو جس حاجت کے لیے پکارنا چاہیں، میرے امام نے آپ کے لیے دعا پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ کو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے از خود نہیں کچھ کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے دربار کے تقاضے کیا ہیں، کن الفاظ میں ان کو مخاطب کیا جانا چاہیے، اس کو مخاطب کیا جانا چاہیے، اور کس طرح سے اس کی حمد بیان کی جانی چاہیے. مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی کتاب صحیفہ علویہ آپ ملاحظہ کیجئے. میرے چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ دیکھیے. عظیم ترین کلمات کے ساتھ اللہ کو یہ ائمہ معصومین پکارتے ہیں. اس لیے ہم ان کی دعائیں اپنی زبان پر جاری کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب زبان معصوم پر ایک کلمہ ایک دفعہ جاری ہو گیا تو جو کلمہ زبان معصوم پر جاری ہوا ہے وہ اللہ نے ضرور قبول کیا ہے. یہ طے بات ہے کہ جو کسی معصوم کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا وہ رد نہیں ہو سکتا، وہ رد ہوا ہی نہیں ہے. 1400 سال سے اس کا باقی رہنا از خود بتا رہا ہے کہ جب زمین پر کوئی کلمہ باقی ہے اللہ کی حمد کا تو آسمان پر قبول کیوں نہیں ہوا ہوگا. یہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کی مقبول دعائیں ہیں. کیوں ہم پکارتے ہیں انہی منتخب دعاؤں کو زبان پر جاری کریں؟ اس لیے کہ جب زبان معصوم پر جاری ہونے والا ایک کلمہ یا ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ مقبول ہو گئی، اب اس کے ساتھ ہم جو اپنی حاجت منسلک پیش کریں گے تو اللہ انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں ہماری حاجت بھی قبول فرمائے گا. کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شان الہی کے خلاف ہے کہ اگر آدم کے زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو تو وہ اس کو اپنا نبی سمجھ کر قبول کر لے، اور جب آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری شدہ کلمے کو ہم جیسا گناہگار اپنی زبان پر دہرائے تو وہ کہے کہ تو گناہگار ہے تیری دعا قبول نہیں ہوگی. وہاں ہم احتجاج بندگی پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ گناہگار تو ہم ہیں مگر جو کلمہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ تو معصوم کا ہے. ہم جو تیری بارگاہ میں تیری تسبیح و تحلیل پیش کر رہے ہیں یہ تو معصوم کی زبان پر جاری ہوئی ہے، اور تو کیونکہ اس کو ایک دفعہ قبول کر چکا ہے اس وجہ سے ہماری اس امید بندگی کی لاج رکھ لے، اس امید بندگی کی لاج رکھ لے کہ جب تو نے پہلی دفعہ یہ دعا قبول کی ہے تو ہم گناہگار صحیح مگر معصوم کی زبان پر جاری شدہ کلمات لے کر آئے ہیں، تو ہماری امید بندگی کو منقطع نہ کرنا، ہماری بندگی کی ڈھارس کو توڑ نہ دینا. معصومین نے جس حمد الہی کے ساتھ اللہ کی تسبیح قائم کی بیان کی وہ اپنی جگہ ایسی پائیدار مضبوط مستحکم اور قبول بارگاہ الہی ہے کہ آج تک اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی. یہ چوتھے امام کی دعائیں ہیں. جب ایک دعا میرے مولا فرما رہے ہیں اس میں تسبیح الہی حمد الہی بیان فرماتے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض وذا الجلال والاکرام ورب الارباب والہ کل معلوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اے
میرے اللہ میں تجھے تیرے تمام ناموں کی صفات کے ساتھ پکار رہا ہوں، اللہم لک الحمد، میں تیرے تمام ناموں کے ساتھ تیری زبان پر تیری مدح اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں۔ تو نے آسمانوں کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا، لک الحمد بدیع السماوات والارض، تمام آسمانوں کو تمام زمینوں کو بغیر کسی مادے کے بغیر کسی سبب کے پیدا کیا، اور تو ہی پالنے والا ہے تمام خلائق عالم کا اور تمام پالنے والوں کا رب الارباب، تمام پالنے والوں کا پالنے والا ہے، الہ کل معلوم، عرش میں جتنی مخلوقات ہیں، یعنی جن کو جب یہ انسان سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اگر کسی کو یہ امید ہے کہ کوئی آسمان میں ہے جو اس کی آواز سن رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو اگر کسی کی امید آسمان میں کسی چھپی ہوئی مخلوق سے وابستہ ہے تو اس مخلوق کا بھی پالنے والا تو ہی ہے، اس مخلوق کا بھی اللہ الہ کل معلوم تو ہی ہے، اور تمام کائنات کی اشیاء کا وارث بھی تو ہی ہے، تمام کائنات کا خالق بھی تو ہی ہے، تو ہی وارث بھی ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، اور ہر شے کا علم تو ہی رکھنے والا ہے۔ پھر میرے مولا ایک دوسرے مقام پر حمد الہی زبان پر جاری کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت، تمام حمد اس اللہ کے لیے زیب دیتی ہے کہ جس نے انسانوں کے قلوب کو، ہمارے قلوب کو اپنے نور کی تجلی سے روشن کیا، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت، اور ہماری آنکھوں کو اپنے حجاب سے عزت عطا فرمائی، یعنی ہماری آنکھوں کے لیے اس کا نظر آنا باعث عزت نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہنا ہی ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ہماری نگاہوں کی عزت و توقیر یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، اور تمام کائنات پر اس کا اقتدار اپنی قدرت کے ساتھ باقی ہے، قائم ہے۔ الہ وہ اللہ ہے، احد وہ احد ہے، واحد وہ واحد ہے، صمد وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اور وہی ہمیشہ سے ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ احد لا ند لہ، واحد لا ضد لہ، صمد لا کفو لہ، هو الالہ الحی القیوم، وہ ایسا احد ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایسا واحد ہے کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ ایسا صمد ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ ایسا اللہ ہے کہ نہ کوئی اس سے پہلے تھا نہ کوئی اس کے بعد ہوگا۔ زبان بندگی پر عجز بندگی جب کلمات معصومین کے ساتھ جاری ہوتا ہے، عظمت زین العابدین علیہ السلام بلند تر زبان بندگی پر جب عجز بندگی اس کمال کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اور لب پر تسبیح الہی ہو، آنکھ میں آنسو ہو، دل میں علی کی ولایت کا اقرار ہو، پھر کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بندے کی دعا کو روک سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی دیوار حائل ہے، کوئی ایسی چھت بنی ہے جو ولایت علی کے ساتھ حمد الہی ہو اور عجز بندگی کے ساتھ حاجت منسلک ہو تو کوئی چیز درمیان میں حائل ہو سکتی ہے؟ پھر 7 آسمان درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بندے کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔
یا علی السلام کے موبانی علی لائف سلام حمد الہی کے متعدد طریقے بالیقین یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. جا کر صحیفہ کاملہ کو دیکھیے، جا کر صحیفہ علویہ کو دیکھیے، اور دیگر معصومین، ہر امام معصوم نے کچھ نہ کچھ دعائیں ضرور ارشاد فرمائی ہیں. ان دعاؤں کو دیکھیے، دعائے عرفہ کو دیکھیے، عظیم دعا ہے. ان تمام دعاؤں کو دیکھیے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تعریف اور اللہ کے شکر کے بغیر شروع ہو رہی ہو. تو جب اس کی تعریف کے ساتھ، اس کے اعتراف کے ساتھ، اس کے کمال الوہیت کے ساتھ، اس کی شان ربوبیت کے ساتھ انسان اپنی حقیر بندگی کا نذرانہ پیش کرے گا تو وہ کیوں نہیں توجہ کرے گا. پھر آپ اپنی حاجتیں ان دعاؤں کے ساتھ منسلک کیجئے. جس کو اولاد چاہیے ہو وہ اولاد مانگے، جس کو رزق چاہیے ہو وہ رزق مانگے، جس کو عزت چاہیے ہو وہ عزت مانگے، جس کو جاہ و حشم چاہیے ہو وہ جاہ و حشم مانگے. جو مانگنا ہو جو کہیں نہیں ملتا وہ آل محمد کے دروازے پر ملتا ہے. یہ محمد و آل محمد بلند تر یہ عطا کرنے والے دروازے ہیں، یہ ابواب الہی ہیں. حضرات آل محمد اللہ کی بارگاہ کے دروازے ہیں. انہوں نے اپنی بندگی اللہ کی بارگاہ میں ایسی عظیم پیش کی ہے کہ جب ان کا دامن تھام کر، ان کا واسطہ لے کر، ان کی ولایت دل میں رکھتے ہوئے کوئی اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے وسائل لے کر آیا ہے، یہ ساری تدبیریں کر کے آیا ہے، اب اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں؟ کیا بات رہ جاتی ہے حاجت کی قبولیت میں؟ مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ میرے سامنے احتیاج پیش کرے اور میں اسے پوری نہ کروں. اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بندہ جو احتیاج پیش کر رہا ہے بارگاہ الہی میں وہ حضرات آل محمد کے وسائل کے ساتھ ہو، ان کی ولایت کے ساتھ ہو، ان کے کلمات کے ساتھ ہو. آل محمد تو وہ ہیں. دیکھیے جب ہم اور آپ خدا نہ کرے کسی مسئلے سے دوچار ہوں، کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو پھر ہم سے کوئی کہے کہ آپ، یعنی راہ چلتے ہوئے ہمیں صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی راستہ دے دیجئے، تو ہم اس کو جھڑک دیں گے. کیا بات ہے، اتنا بڑا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں صرف مجھے ہی دھکا دے کے گزرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا، راستہ دے دیجئے، راستہ دے دیجئے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جیب سے نکال کر دی جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمارا اختیار بٹ جائے گا، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمارا کچھ کم ہو جائے گا، کچھ نہیں. مگر انسان راستہ نہیں دیتا مانگنے والے کو. اگر اس کا ذہن الجھا ہوا ہو، اگر وہ پریشان ہو تو صرف راستہ نہیں دیتا. اور آل محمد وہ ہیں کہ جب انہیں چلنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ کوفے کا بازار ہو یا شام کا بازار ہو، جب انہیں چلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اور ان کے پاس کوئی سائل حاجت لے کر آتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو خود مصیبت میں مبتلا ہیں. وہ پسے گردن ہاتھ بدھی ہوئی بیویاں جن کی گودوں سے گرنے والے بچے وہ نہیں سنبھال سکتی تھیں، وہ اپنے بچوں کو نہ سنبھال سکتی ہوں، مگر ان بیویوں سے جب کوئی حاجت پیش کرتا تھا تو وہ بیویاں حاجت ضرور پوری کرتی تھیں. ام حبیبہ کا واقعہ یاد ہے نا، بازار کوفہ میں جب لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا تو ایک بیوی
شہزادی زینب کے ناقے کے قریب آئی، یہ دیکھ کر کہ اس خاتون کی گود میں، اس مقدس خاتون کی گود میں ایک ایسی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار ہیں۔ ام حبیبہ آل محمد کی آزاد کی ہوئی کنیز ہے، آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب کوئی غریب و مسکین اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ قریب آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے بچی، ایسا لگتا ہے تم پیاسی ہو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں، تم میرے لیے دعا کرنا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین کے غم کے۔ ام حبیبہ گئی، برتن میں پانی لے کر آئی، شہزادی سکینہ کے سامنے پیش کیا۔ صاحبان اولاد، غیرت مند بھائی اور بزرگ، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جب پانی سکینہ کے سامنے آیا ہوگا تو کون کون یاد آیا ہوگا؟ کون کون یاد آیا ہوگا؟ ادھر سکینہ کے سامنے پانی آیا، ادھر پھوپھی سے اجازت طلب کی ہے، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے میں اس خاتون سے پانی لے لوں، اس بی بی سے پانی لے لوں؟ کہا سکینہ تم پانی لے سکتی ہو، مگر ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس کو کچھ اور نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس سے پوچھو اس کی کیا حاجت ہے، پہلے اس کی حاجتیں معلوم کرو، ان کے لیے دعا کرو اور پھر پانی پی لینا۔ اب چھوٹی سی بچی نے پوچھا کہ اے خاتون یہ بتا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میرا شوہر مدینے گیا ہوا ہے، وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ شہزادی زینب نے جواب دیا تیرا شوہر انشاءاللہ خیریت سے واپس آ جائے گا۔ پھر دوسری حاجت اس نے پیش کی کہ دوسری حاجت میری یہ ہے کہ جیسے میرا شوہر مدینے گیا ہوا ہے ایسے ہی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک دفعہ مدینے چلی جاؤں۔ اب شہزادی زینب نے پوچھا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا اپنی شہزادی زینب کی زیارت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب شہزادی زینب کیسے بتائیں کہ اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ زینب تو کوفے کے بازار میں موجود ہے۔ شہزادی نے کہا بتا تیسری حاجت کیا ہے؟ کہا تیسری حاجت یہ ہے کہ میرے بچے یتیم نہ ہو، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا انشاءاللہ تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب جب حاجتیں پوری ہو جائیں گی تو ام حبیبہ نے کہا اے بی بی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی؟ اب زینب کیسے بتائے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو حاجتیں رد نہیں ہوتی ہیں؟ بس فوراً اس کے سوال کو اس کی طرف لوٹا دیا۔ یہ بتا اے خاتون تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں، میں ان کی زیارت کروں گی، ان کے دیدار سے مشرف ہوں گی۔ کہا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتی، میں آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہوں۔ کہا اچھا تو حسین کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتی، میں ان کی کنیز ہوں، ان کی خدمتگاری کر چکی ہوں۔ کہا اچھا ہے خاتون ذرا جا اور وہ جو نوکے نیزہ پر، بلند نوکے نیزہ پر سر لگا ہوا ہے ذرا اس کو دیکھ کر پہچان تو صحیح کس کا سر ہے۔ ام حبیبہ گئی، پہچان لیا، سر حسین ہے، سر پیٹتی ہوئی آئی۔ اے بی بی یہ بتائیے آپ کون ہے؟ کہا ام حبیبہ ارے سر بازار کیسے بتاؤں، میں ہی زینب ہوں۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین کے غم کے۔ چوتھے امام کا تابوت اٹھانا ہے، بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑی رات ہو گئی، بڑا گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ یقیناً آنسو اسی آنکھ سے بہتا ہے جس کو حضرت زہرا کی دعا ہوتی ہے، آہ اسی لب پر آتی ہے کہ جس کے نفس کو حضرت زینب کبریٰ کی دعا ہوتی ہے۔ ارباب اعضاء اپنے ان آنسوؤں کو بے قدر و قیمت نہ سمجھیے، بڑے قیمتی آنسو ہے، یہ بہت قیمتی آنسو ہے۔ ان آہوں کو
بیکار نہ سمجھیے، یہ بڑی مقبول بارگاہ اہل بیت آئے ہیں، اس لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے متعدد مرتبہ عزاداروں کو مخاطب کر کے کہا، کبھی کہا کہ اے عزاداروں ایسے رو جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے پر روتا، اور کبھی کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹا بوڑھے باپ کے جنازے پر روتا ہے۔ جیسا موقع ہو اس کے مناسبت سے رو، اس طرح سے رو جیسے صاحب میت رویا کرتا ہے، جیسے جنازے اٹھانے والے رویا کرتے ہیں۔ اے ارباب عزا، اب تابوت اٹھانا ہے تو یہ سوچ کر گریا کرے کیا ایسے روئے حسین کے لال کو کہ حسین کو یہ قلق تھا۔ علی اکبر نے سوال کیا تھا نا، اے بابا کیوں آپ میرے پیچھے بےقراری کے انداز میں آئے ہیں، اتنے بےقرار ہو کر کیوں آئے؟ تو حسین کے لبوں پر جملہ آیا تھا، اے علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو حسین کے درد کو محسوس کرتے۔ اے صاحبان اولاد ذرا حسین کا درد تو محسوس کرے، یہ سید سجاد کا تابوت ہے، اس کو تابوت سمجھ کے نہ اٹھائیے گا، جنازہ سمجھ کے اٹھائیے گا، ایسے اٹھائیے گا جیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایسے اٹھائیے گا جیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور حسین کی ایک حسرت یاد کر کے اس تابوت کو اٹھائیے گا۔ جب علی اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہتے تھے، علی اکبر کو اٹھانا چاہتے تو حسین سر میدان کربلا، باپ بوڑھا تھا، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، علی اکبر کا لاشا اٹھائے نہیں اٹھتا تھا، کبھی عباس کو آواز دیتے تھے، کبھی اون محمد کو آواز دیتے تھے، کبھی حر کو آواز دیتے تھے، اور کبھی بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دیتے تھے۔ یہ اس کے فرزند کا جنازہ ہے جس کو یہ ارمان رہ گیا، جس کو یہ ارمان رہ گیا کہ علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کے لیے بوڑھا باپ کمزور پڑ گیا۔ بلکہ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس کا جنازہ ہے، یہ اس کا تابوت ہے جو اپنے بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ اس قلق کو کوئی میرے چوتھے امام کے دل سے پوچھے، اس ستم کو کوئی میرے چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ جب اونٹ پر رسیوں سے بنا ہوا میرا بیمار امام تشریف فرما تھا اور شہداء کے لاشوں کے قریب سے لے جایا گیا تو شہزادی زینب نے دیکھ کر کہا، اے سجاد کیا کر رہے ہو، ہمیں مدینے واپس کون پہنچائے گا، ہمیں مدینے واپس کون پہنچائے گا؟ میرے چوتھے امام نے کہا، اے بھوبی اماں، ارے وہ بیٹا کیا کرے، وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و بے کفن پڑا ہوا ہو اور وہ اپنے باپ کا جنازہ نہ اٹھا سکتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی میں کہوں گا تو تابوت برآمد ہوگا، بے چین نہ ہوئیے، بے چین نہ ہوئیے، تابوت میرے کہنے پر آئے گا۔ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو یہ ارمان تھا، کاش میں اپنے بابا کا جنازہ اٹھاتا، نہیں مگر ایک جنازہ اور یاد دلاؤں گا، ایک اور جنازہ یاد دلاؤں گا، ایک جنازہ ایسا جو زندان شام میں میرے چوتھے امام نے اٹھایا۔ اور یہاں میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا حسین سے پوچھوں کہ اے مولا حسین یہ بتائیے کہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا آپ نے اکیلے اٹھایا تھا، دونوں ہاتھوں پر لے کر چلے تھے، بار بار خیمہ گاہ کی طرف جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، یہ سوچ کر واپس آتے تھے کہ آپ رباب کو کیا جواب دیں گے؟ اے مولا حسین بتائیے سجاد کیا کرے؟ سجاد کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں وہ ننھی سی سکینہ کو لے کر چلا جائے۔ ارے زندان میں ماں دیکھ رہی ہے، 4 سالہ بچی گزر گئی اور سجاد اپنی بہن کو دفنا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے، نہ کوئی غم بانٹنے والا ہے، نہ کوئی کندھا دینے والا ہے، نہ جنازے کے لیے کفن مہیا ہے، نہ کوئی غسل کی تدبیر ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو سبب ہے جب منہال کوفی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، تو میرے چوتھے امام نے، آپ کسی بھی ذاکر سے سنیے گا اور کہیں بھی یہ جملہ پڑھیے گا تو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ میرے چوتھے امام نے منہال کے اس سوال کا جواب سر جھکا کر دیا، سر جھکا کر دیا، سر جھکا کر 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام۔ منہال کوفی نے سوال کیا، اے میرے مولا آپ
نے کربلا کا نام نہیں لیا، کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، آپ کے بھائی قتل کر دیے گئے، آپ یتیم ہو گئے، مگر آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا۔ شام میں ایسی کیا مصیبت گزری کہ 3 مرتبہ آپ کی زبان پر شام کا نام آیا۔ میرے چوتھے امام نے کہا اے منہاج، تو نے میرے سینے کو چھنی کر دیا۔ کربلا کے میدان میں جو مصیبت گزری وہ میری شجاعت و ہمت کا امتحان تھا، اور شام کے بازار میں جو مصیبت مجھ پر گزری وہ میری غیرت و حمیت کا امتحان تھا۔ ایک منادی مقام بلند پر ندا دے رہا تھا، جس کو علی و فاطمہ کا تماشا دیکھنا ہو وہ آ جائے، اور انگلی سے اشارہ کر کے سر برہنہ بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ زینب ہے۔ یہ مصیبت کا ایسا وقت تھا جس پر میں بھی رو رہا تھا اور میرے بابا کا سر بھی رو رہا تھا۔ ارباب عزا 40 برس میرے امام نے حسین پر گریہ کیا، حسین جیسے بابا کو میرے چوتھے امام 40 برس روتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے آنسو بہنے کے سبب سے لکیریں بن گئی تھی جو ریش مبارک سے جا کر مل گئی تھی۔ اور چوتھے امام سے ایک روایت منقول ہے، پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے حسین علیہ السلام کے جسم پر کتنے زخم تھے، کتنے زخم تھے؟ میرے مولا نے کہا 1999 زخم تھے۔ میں یہاں سوال کروں گا اے مولا یہ بتائیے اپنے بابا کے زخم تو آپ نے گنوا دیے، مگر یہ بتائیے 900 میل کا جو سفر آپ نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ کیا، توقع خاردار کے ساتھ کیا، زنجیر کے لنگر کے ساتھ کیا، اس 900 میل کے سفر میں مولا یہ بتائیے کتنے تازیانے کھائے، کتنے درے کھائے، ان کی کیا تعداد تھی؟ ارے جب میرے چوتھے امام کا جنازہ تیار کیا گیا، امام باقر نے پہلے پشت کو کروٹ دے کر ایک دفعہ بوسا دیا اور یہ کہہ کر بوسا دیا اے بابا، اے بابا، یہ امت کی جفاؤں کے نشان لے کر جا رہے ہیں۔ ہتھکڑیوں کو دیکھ کر یہ نوحہ کیا اے بابا، یہ ہتھکڑیوں کے نشان ساتھ جا رہے ہیں، زنجیروں کے نشانوں کو دیکھ کر گریہ کیا۔ جب تمام مصائب آپ نے سنے، ایک وصیت میرے چوتھے امام کی اس منزل پر سنیے گا، تمام وصیتیں ایک طرف، یہ دردناک وصیت ایک طرف، میرا چوتھا امام فرماتا ہے اے محمد باقر، یہ ناقہ یہ اونٹ میرے ساتھ 22 حجوں پر رہا ہے، جملہ سنیے گا، یہ 22 حجوں میں میرا ساتھ دینے والا اونٹ، کوئی اس کو تازیہ نہ مارے، کوئی اس کو قمچی نہ مارے۔ میں کہوں گا اے مولا، کربلا سے شام تک درے کھاتے ہوئے کبھی نہ کہا تازیہ نے نہ مارو، درے نہ مارو، مگر ناقے کے لیے وصیت کر کے جا رہے ہیں جنازہ اٹھائیے، کبھی حسین حسین کہیے گا، کبھی سجاد سجاد کہیے گا۔ ایک منٹ بھائی
سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا روئے سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے لہو رونے کی عادت تو نہ تھی پر زخم گہرے تھے لہو رونے کی عادت تو نہ تھی پر زخم گہرے تھے سمجھ کر اپنے زخموں کی دوا سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا روئے سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے رسم تھی ایک اور بارہ گلے کفار کا مجمع رسم تھی ایک اور بارہ گلے کفار کا مجمع وہ منظر یاد جب بھی آ گیا سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے علی اکبر کو بچھڑے ایک مدت ہو گئی لیکن علی اکبر کو بچھڑے عزام نام اکبر جب سنا سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا روئے سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے پدر کی یاد میں زین العباس سجاد خون روئے قیامت ہو گئی دربار میں وہ وقت بھی آیا
جہاں خاموش تھی ساری فضا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے شہادت خیر ورثہ ہے مگر چادر کے لٹنے پر شہادت خیر ورثہ ہے مگر چادر کے لٹنے پر کسی نے صبر کرنے کو کہا جہاں خاموش تھی ساری فضا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے کوئی زائر گیا جب ان کے روضے کی زیارت کو کوئی زائر گیا جب ان کے روضے کی زیارت کو لحد میں سن کے ماتم کی صدا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے نہ روئے کربلا سے شام تک اپنی مصیبت پر نہ روئے کربلا سے شام تک اپنی مصیبت پر ہوئے اہل حرم جو بیریا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے جہاں خاموش تھی ساری فضا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے رہا ہو کر گئے جب مرقد زہرا پہ وہ احسن رہا کر گئے جب مرقد زہرا پہ وہ احسن سنا کر کربلا کا مرثیہ سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون روئے پتھر کی یاد میں زین اللبا سجاد خون کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا
زینب کی اسیری کی قسم بنت زہرا کے کھلے سر کی غریبی کی قسم شفاؤں کچھ سر کو چھپائے دینا کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا پردہ بنائے زینب پردہ بکھر جا اڑ کر درمیان زینب و مقتل کے ٹھہر جا اڑ کر شہ کے گلے پہ خنجر نہ دیکھ پائے زینب کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا کہ پیاسی زینب جن پہ نازا تھی محبت کی نواسی زینب محروم رضا ہو کے کس کو بلائے زینب کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا شبیر نگہبان علی کی بیٹی دختر وارث قرآن علی کی بیٹی آل نبی کی عظمت کیسے بچائے زینب کربلا گرد اڑا ستارے اکبر دونوں ماں کے ہو بے مثل سہارے اکبر مقتل کے لیے تم کو کیسے سجائے زینب کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا کربلا
کرم چھوڑ چلے دیکھ لو زندہ جنانوں پہ کفن اوڑھ چلے رخصت کرو بہن کو پھر شام جائے زینب کربلا گرد اڑا کربلا گرد اڑا پردہ بنائے زینب بے ساختہ کرتاس پہ روتے دیکھے لفظ زینب کی اسری پہ سسکتے دیکھے دانش تیرے قلم نے پائی رضائے زینب آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ 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 آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ شام غریبہ شام یتیمہ ہر سمت ماتم ہر سمت نوحہ چکے خیم میرے اصغر کا جھولا نہ رہا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ ٹھیک رسل اور 12 گلے تھے اہل حرم بے پردہ کھڑے تھے رسل اور 12 گلے تھے اہل حرم بے پردہ کھڑے تھے ہر قدم علی بردے زبان جاری رہا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ گوہر بچاتی دامن بجھاتی خود کو بچاتی کس کو بلاتی بچاتی دامن بجھاتی کس کو بچاتی کس کو بلاتی میری قسمت
قسمت میں نہ تھا کچھ بھی اذیت کے سوا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ جلتے زمین پر ناقوں سے گرتے بچوں کی مائیں نوح کو ناچے زمین پر ناقوں سے گرتے بچوں کی مائیں نوح کو ناچے قافلہ چلتا رہا ہے نہیں رحم کیا 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 بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتاؤں کیا کیا سناؤں روداد مقتل روداد زندہ بتاؤں کیا کیا سناؤں روداد مقتل روداد زندہ میرے رخساروں پہ تحریر ہے سب حال میرا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ آپ کے بعد ستمگاروں نے کیسے لوٹا کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ کیا کیا بتائے بابا سکینہ ورثہ تمہارا حاجت روائی ورثہ تمہارا مشکل کشائی ورثہ تمہارا حاجت روائی ورثہ تمہارا مشکل کشائی جو ملا ساج دو دانش کو تیرے در سے ملا ہمارا کی انجمن جانے سارے عباس کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے فرش اعضا پر آکر نو خانیوہ سے رضا کری دعا گو ہے کہ بی بی زہرا آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ملتمس ہوں اپنی مہمان انجمن غلامان حور اہل بیت سے کہ وہ فرش اعضا پر آکر نو خانیوہ سے رضا کریں مومنین سے نظر میں شرکت کی صدا ہے اس کے بعد ہماری کراچی کی مہمان انجمن عابدیہ کاظمیہ اپنے مخصوص انداز میں الوداع نو خانی و سیدان کرے گی گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے مڑ مڑ کے دکھاتے رہو صورت علی اکبر مڑ مڑ کے دکھاتے رہو صورت علی اکبر شاہ بولے جہاں نظر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ہو رات بسر روکے ہو رات بسر روکے تو ماتم میں سہر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے سینے سے لگا دیجئے آنے کہاروں پہ سینے سے لگا دیجئے آنے کہاروں پہ
اتر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے وہ رات بسر روکے وہ رات بسر روکے تو ماتم میں سہر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے تعریف کے قابل ہے وہی شیر خدا ہے تعریف کے قابل ہے وہی شیر خدا ہے نکلے جو ادھر منہ سے نکلے جو ادھر منہ سے ادھر دل میں اتر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے رات بسر روکے وہ رات بسر روکے تو ماتم میں سہر جائے ذکر غم شبیر میں یہ عمر گزر جائے ذکر غم شبیر میں اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو پرچی سے زخمی سینہ پرچی سے زخمی سینہ ترسا وہ پانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو پرچی سے زخمی سینہ پرچی سے زخمی سینہ ترسا ہے وہ پانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی رہا انتظار تیرا سگرا کو مدینے میں رہا انتظار تیرا سگرا کو مدینے میں رو کر پکارتی ہے رو کر پکارتی ہے احمد کی نشانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی پرچی سے زخمی سینہ پرچی سے زخمی سینہ ترسا ہے وہ پانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی ایک روز نمہ جائے گھس کھاتے کھاتے سگڑا ایک روز نمہ جائے گھس کھاتے کھاتے سگڑا روزے پہ کہہ رہی ہے روزے پہ کہہ رہی ہے اسلام کے پانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی پرچی سے زخمی سینہ پرچی سے زخمی سینہ ترسا ہے وہ پانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کو کس کی نظر لگی ہے اکبر کی جوانی کروٹ زمین پہ بدلی ہم شکل مصطفیٰ نے کروٹ زمین پہ بدلی ہم شکل مصطفیٰ نے قاصد سے سن کے شاید
सुगरा की बयानी को किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी। पर्ची से जख्मी सीना, पर्ची से जख्मी सीना तरसा है वो पानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी। सहरा का जहरा धारा अब तू बना लगा है, सहरा का जहरा धारा अब तू बना लगा है, मजलूम बेगुनाह की, मजलूम बेगुनाह की हाय खून की रवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी। पर्ची से जख्मी सीना, पर्ची से जख्मी सीना तरसा है वो पानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी। एक एक शहीद होता राहती न पैसाबे, एक एक शहीद होता राहती न पैसाबे, हर आंख रो रही है, हर आंख रो रही है पुरदर्द कहानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को, किसकी नजर लगी है अकबर की जवानी को। इसके बाद में अंजुमन गुलामान अबू तालिब से मुल्तमस हूं कि वो फरशदा पर आकर दवा खाने में जिंदगी करें। अंजुमन गुलामान अबू तालिब। झूला ये असगर का रो रो के झुलाती है, झूला ये असगर का रो रो के झुलाती है, झूला ये असगर का तोड़े लिए जाती है असगर के लिए पानी, तोड़े लिए जाती है असगर के लिए पानी, पानी से सकीना कब दामन को बुझाती है, झूला असगर का रो रो के झुलाती है, झूला असगर का रो रो के झुलाती है, झूला असगर का। असगर की निशानी का जो जल गया वो झूला, असगर की निशानी का जो जल गया वो झूला, अब राख को झूले के पहलू में छुपाती है, झूला असगर का रो रो
جاتی ہے جھولا علی اصغر کا، رو رو کے جھلاتی ہے جھولا علی اصغر کا، رو رو کے جھلاتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ جب پوچھتی ہے سغرا لائے ہو سفر سے کیا، جب پوچھتی ہے سغرا لائے ہو سفر سے کیا، زینب سے اصغر کا بس کرتا دکھاتی ہے جھولا علی اصغر کا، رو رو کے جھلاتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ اصغر کو تصور میں، اصغر کو تصور میں مالوری سناتی ہے جھولا علی اصغر کا، رو رو کے جھلاتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ یا حسین 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 یا یا حسین ایک سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے، سجاد
ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں میزوں پہ باراتی تھے اور سنگ تھا دولہا دلہن کی اسیری کو سالار نہ بھولا قاسم کی وہ بارات ہے قاسم کی وہ بارات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا ہر ظلم لعینوں نے لاشے سے اٹھایا وہ دفن ملاقات ہے وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں پابند سلاسل ہے جو ہر وہ دکھاتا زینب کا تو سایہ بھی بازار نہ جاتا خاموشی کوئی ذات ہے خاموشی کوئی ذات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں کربل سے چلا غم کی ایک شمع جلا کر ٹکڑوں میں جگر بکھرا ہے شام میں آ کر پتھروں کی وہ برسات ہے پتھروں کی وہ برسات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں حیرت سے کبھی دیکھے دربار کے در کو حسرت سے کبھی دیکھے عباس کے سر کو ہائے مالک کے فرات ہے ہائے مالک کے فرات ہے سجاد کے دل میں درد کی
کائنات ہے سجاد کے دل میں نیزوں پہ براتی تھے سنگ تھا دھونا دلہن کی اسیری کو لال نہ بھولا قاسم کی وہ بارات ہے قاسم کی وہ بارات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں زندہ میں سکینہ جو بابا کو بلائے معصوم کے رونے کی آواز جو آئے عادل وہ سیارات ہے عادل وہ سیارات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد شام ہے 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 شام میرا عابد پاک امام ہے شام 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 بڑی بھیڑ بازارے سجاد بہاری اپیادی بیٹھے بیمار لگاری سر ننگے خاص و بی بیس پردے وچ بچ میرا ہے شام 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 زہرا دیا دیا دربار نو چلیا راضی دے باجو اج ہویا گلیا دربار چ عابد غشی خار سن کے پپیاں دے نام ہے شام ہے شام
مخلص ہوں اپنی کراچی کی مہمان انجمن انجمن عبدیہ کاظمیہ سے کہ وہ فرش ادب آتا نواخانی و سیدہ کریں مومنین سے نیاز میں شرکت کی صدا ہے ایک دن میں وہ